أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ عز و جل تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تو تمہیں پاک کرنے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ بندوں پر اللہ کے احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے بندوں کے حق میں وضو میں پاؤں دھونے کے بدلے موزوں پر مسح کرنے کو مشروع قرار دیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کے اوپری حصے پر ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں سے شروع کر کے پنڈلی کے آغاز تک لے جا کر ایک بار مسح کیا جائے۔ ایک ساتھ دونوں موزوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے، اور پہلے دائیں موزے پر پھر بائیں موزے پر مسح کرنا بھی صحیح ہے۔ اس معاملے میں وسعت ہے، اور مسح کی شرط یہ ہے کہ موزے نجاست سے پاک ہوں، ٹخنوں سمیت پورے قدم کو ڈھانپنے والے ہوں، اور ان کو مکمل وضو کی حالت میں پہنا ہو۔ اور مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور یہ مدت وضو ٹوٹنے کے بعد پہلی مرتبہ مسح کرنے سے شروع ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے صلاۃ فجر کے لیے وضو کیا اور موزے پہن لیے، پھر اس کا وضو صبح 9 بجے ٹوٹ گیا، اس کے بعد اس نے 12 بجے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا، تو اس کے مسح کی مدت 12 بجے سے شمار ہوگی، نہ کہ 9 بجے سے۔ واضح رہے کہ مسح صرف حدث اصغر میں ہوگا، اور جہاں تک حدث اکبر کا تعلق ہے تو اس میں مکمل غسل کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے اپنے موزے اتار دیے یا مسح کی مدت ختم ہو گئی تو اس کا وضو اس وقت تک صحیح ہوگا جب تک اس کا وضو کسی ناقض وضو سے ٹوٹ نہ جائے، اور اگر وہ دوبارہ مسح کرنا چاہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ پہلے مکمل وضو کرے اور اس میں اپنے پاؤں کو بھی دھوئے، پھر موزوں پر مسح کرے۔